السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتانا چاہتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت نیک برگزیدہ خوبصورت پیغمبر تھے۔ ان کی پیدائش کے متعلق میں بتاتی ہوں۔ فرعون ایک بہت بڑا اس وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ اور بد کردار تھا، اور اس کے پاس دولت بھی بہت زیادہ تھی۔ تو اس کو رات خواب آیا کہ میری سلطنت کو کوئی چھین رہا ہے۔ تو نجومی کے پاس گیا تو نجومی نے کہا یہ سال ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو چھین لے گا۔ تو وہ بچہ پیدا ہو گیا تو سب بچوں کو قتل کرنے لگا، لڑکوں کو لڑکیوں کو زندہ رکھتا۔ بچہ پیدا ہو گیا تو ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، تو وہ فوراً اس کی والدہ نے تپتے ہوئے تندور میں پھینک دیا۔ یہ تو آگ گلزار بن گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کی والدہ کو پیغام بھیجا کہ بھائی آپ ایک لکڑی کا صندوق بنائیں، اس میں راکا ایک دریا میں بہا دیں۔ اس نے لکڑی کے صندوق کو راکا دریا میں بہا دیا، اور دریا کے کنارے کنارے اس کی بہن جا رہی تھی۔ تو وہ فرعون وہ صندوق جو تھا فرعون کے باغ میں چلا گیا۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ، اس کا نام آسیہ، دونوں وہ سیر کر رہے تھے وہاں پہ۔ انہوں نے دیکھا وہ صندوق کو انہوں نے جلدی جلدی پکڑ لیا، پکڑ کے کھولا، دیکھا تو بہت خوبصورت اور چمکدار چہرے والا لڑکا بیچ میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان کی اولاد نہیں تھی تو آسیہ نے کہا کہ یہ بچہ ہم رکھ لیتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس بچہ نہیں ہے، بچے کی خواہش بہت تھی انہیں۔ تو فرعون کہتا ہے یہ بچہ میری سلطنت کو چھینا۔ کہتے نہیں نہیں، تمہیں کیسے وہم ہو جاتا ہے، تمہیں کیسے وہمی ہو، یہ بچہ کیوں چھینے گا، یہ بچہ تو بنی اسرائیل کا ہے ہی نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا ہے، بس بنی اسرائیل یہ کسی اور کا ہے۔ تو وہ پھر اس کو دے گئے، گھر جب گئے تو وہ اس کی بہن بھی ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ تو وہ دودھ بچہ بہت رو رہا تھا، کہتا ایک کسی ماں کو لے کے آؤ، ان کو دودھ پلائے۔ جو بھی اس کے پاس آتا وہ کسی کا منہ نہ لگاتا، دودھ کو منہ نہ لگاتا، روتا رہا۔ وہ اس کی بہن ادھر پھر رہی تھی، وہ کہتی میں ایک عورت بتاؤں، وہ بہت نیک عورت ہے، شاید اس کا دودھ پی لے۔ وہ کہتے جاؤ جلدی سے بلا کے لاؤ۔ وہ اس کی والدہ کو جلدی بلا کے لائے، وہ دودھ پینے لگا۔ تو وہ کہتے جلدی جلدی وہ پینے لگ گیا، وہ خوش ہوا۔ تو کہتے ہاں جی عورت بہت اچھی ہے، کہتی میں گھر لے جاتی ہوں، آپ مجھے اجرت دے دیں تو میں گھر جا کر اس کو پالوں گی۔ انہوں نے بچے کو دے دیا۔ جب 1 سال کا ہو گیا بچہ، وہ گھر لے جا کر پالیا، ماں کے پاس رہا۔ دیکھو پیغمبر دشمن کے گھر پل رہا ہے۔ تو پھر وہ بڑا ہوا تو اس کو فرعون کے پاس لے آیا۔ فرعون نے اس کو اٹھایا ہوا تھا تو اس کی داڑھی کو زور سے کھینچا اور اس کے ایک گھونسا لگایا۔ وہ کہتا دیکھا نا یہی بچہ ہے جو میری حکومت کو چھین لے گا۔ تو آسیہ پکڑتی تو بہت خوش ہوتا۔ تو پھر کہتا ہے نہیں، بچے تو ایسے ہوتے ہیں، بچے بچے ہی ہوتے ہیں، انہیں کیا پتا۔ کہتے ہیں ایک پلیٹ میں کھانا رکھ دیے، ایک پلیٹ میں کولے انگارے رکھ دیے، تو چھوڑ دیا ان کو کہ دیکھے کس کو پکڑتا ہے۔ جو بچہ جلدی جلدی کھانے کی طرف بڑھنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کو روک دیا۔ تو اس نے انگارہ ایک اپنے منہ میں رکھ دیا تو زبان جل گئی اور زبان میں لکو پیدا ہو گیا۔ تو اس طرح بچہ پالتا پالتا بہت بڑا ہو گیا۔ تو بنی اسرائیل کے اور فرعون کے دونوں کے آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اس کے پاس گئے تو انہیں گھونسا مارا،
परौनियों को बंदा एक आदमी मर गया, तो किसी आदमी ने बताया कि वो तुम्हें तलाश कर रहे हैं, और तुम सलाम कहा कि वो तुम्हें तलाश कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी जाओ, तो आप जहाँ जहाँ मिस्र छोड़ कर चले जाओ। तो जब वो तेरे चातरे मदियन के पास गए, वहाँ दो लड़कियां अलग बकरियां लेकर खड़ी थी, तो वो सारे अब अपनी बकरियों को पानी पिला पिला जा रहे थे कुएं में से। जो ने जो पानी बच वो उसको पलाती थे जाते आखिर में, तो वो उठे और जल्दी जल्दी उन्होंने डोर निकाला और उनकी बकरियों को पानी पिलाया। तो बकरियां वो दोनों बहनें अपने घर चली गई। तो शैब अलैहिस्सलाम की बोती और सलाम बहुत बूढ़े थे। तो जब उनको बताया कि एक आदमी ने ऐसे ऐसे किया है, वो समझ रहा है, वो भी पैगम्बर थे, उन पैगम्बरों को समझ रहा है। तो कहते जब आदमी को बुला कर लाओ, एक लड़की उन्हें बुलाने के लिए आई कि मेरे बाप आपको बुला रहे हैं। वो कहते हैं फिर वो उनके घर चले गए, खाना खाया, भूखे प्यासे थे, वो खाना खाया, पानी पिया, सब कुछ किया। और वो कहते हैं मेरी बकरियां 8 साल चलवाओ, तो फिर मैं आपको अपनी बेटी की शादी आपके साथ कर दूंगा। अगर 10 साल चलाओगे तो फिर मैं आपको यहीं अपने घर में रख लूंगा। उन्होंने 10 साल बकरियों को चराया, तो उनके साथ शादी कर दी। वो अपनी बीवी को लेकर जा रहे थे, तो बहुत सर्दी बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने कहा जहाँ बीवी को जहाँ बैठ जाओ, तो मैं वो आग नजर आ रही है, तो मैं आपको एक अंगारा आग का दे आऊं आपको, ताकि आप ताप दें। तो वहां जब गए तो वो आवाज आई, मैं अल्लाह हूँ, आप जूते उतार कर आए, पाक जगह है, नेक जगह है। तो जो पास गए तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में क्या है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथ में क्या है, कहा लाठी है, इससे मैं बकरियों को पत्ते झाड़ता हूँ। तो फिर कहता इसको फेंको, वो फेंका तो वो लाठी सांप बन गई। वो डरने लगे, कहें डरो नहीं, इसे पकड़ो। वो पकड़े तो फिर वो लाठी बन गई। एक उन्होंने मुद्दा और दिया, उनके बगल में हाथ रखो, बगल में हाथ रखा तो बाहर निकाला तो ऐसे चमक रहा था जैसे सूर्य चमक रहा। सुभान अल्लाह। वो इस तरह फिर वो वहाँ पे मदीना की तरफ आए, तो लोगों को बताया कि ये मुझे अल्लाह ताला ने दिया है। तो उसकी कौम वहाँ थी, तो फिर उनका दिल चाहता था कि मैं जाऊँ वहाँ पे अल्लाह ताला को मिलने के लिए कोई तूर पे। तो कहते हैं हमारे आदमियों को भी ले जाओ। वो 40 आदमियों को लेकर कोई तूर पे गया। कहते हैं मैं अपना चेहरा दिखाओ, कहते तुम नहीं देख सकोगे। अल्लाह ताला ने एक तजल्ली पहाड़ पे अपनी पहाड़ पे तजल्ली दिखाई, तो सारे मर गए। वहां पे फिर दोबारा वो जिंदा हो गए। तो उन्होंने अर्ज किया, या अल्लाह इनको भी जिंदा कर दो, लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की, वो जिंदा हो गया। फिर सारे वापस आए अपनी कौम की तरफ। तो फिर एक वहाँ बछड़ा बनाया किसी ने, वहाँ बछड़ा बनाया, सोना इकट्ठा किया, बछड़ा बनाया, उसके मुंह में कतार रखी, वो आवाज देता था जिससे भैंसे जिस तरह के बछड़ा आवाज देता है, इस तरह आवाज देते थे। वो उनको खुदा मानने लगे। तो फिर सलाम को बहुत गुस्सा आया कि सामरी को कहा कि तुम जहाँ से निकल जाओ। वो निकल गया। आपका भाई हरून सलाम आपके साथ था, उनको पीछे छोड़ के गए थे। कहते मैंने कहा था इनको बुराइयों की तरफ ना आने देना। कहते मैंने बहुत रोका, वो नहीं रुके, वो रुकते ही नहीं थे। इस तरह कहते कहते वो फिर वहां से फरौन के पास चले गए। फरौन उनके साथ बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहा था। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम यहाँ से छोड़कर चले जाओ। जहाँ छोड़कर जब जब गए तो दरिया में थे, दरिया ने रास्ता बना दिया। वो वहां से गुजर के अगली तरफ चले गया। फिर दूसरा जो जो फरौनी आए, तो आगे रास्ते में आए, तो वहीं गर्क हो गया सारे।
فرعون کو دریا نے اکڑ کر باہر پھینک دیا. اب اس کی لاش اب بھی پڑی ہے. جو کوئی دیکھنے کا چلاتا ہے تو وہاں جا کر دیکھتا ہے ایسی بری گندی شکل ہے اس کی بہت زیادہ. وہ آگے گئے دریا کے بنی اسرائیل والے آگے گئے تو کہتے ہمیں کھانے کو کچھ دو, ہمیں من سدوا میں اتارو. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا اللہ دعا کی تو من سدوا اتر گیا. من سدوا ہدوا اور من جو شوربا ایک بٹیر آ جاتا اس کو پکڑ کر بزیبا کر دیتے, وہ اس کا شوربا بنا دیتے. شوربا اور من اور سدوا کھاتے. وہ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ آگے گئے تو کہتے ہیں ہم من سدوا ہم نے نہیں کھانا, ہم کھا کر اکتا گئے. ہمیں وہ ساگ ککڑی پالک اس طرح کی چیزیں میں ہم دو. پھر کہتے ہیں پہلے تو ذمہ داری تھے نا پیچھے, وہ اب کہتے اپنے اگاؤ زمین میں بیج بو تو یہ سب کچھ اگ جائے گا. پھر انہوں نے بیج بویا, ساگ ککڑی اور پیاز مسور کی دال یہ سارا کچھ اگا تو وہاں پہ وہ آرام سے کھانے لگے. کھاتے پھر وہ آگے گئے. صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا کہ اس طرح مجھے تانگ نہ کرو کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, جو آپ مانگتے ہو میں وہ عطا کر دیتا ہوں. کہتے پھر پانی میں پانی دو. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنا عصا مارا تو پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. وہ پینے لگے تو پھر وہ اس طرح کاٹتے کاٹتے وہ آگے گزر گیا. پھر وہ بنی اسرائیل پھر وہ ان کا کہنا نہیں مانتے تھے. کاٹتے کاٹتے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا بیت المقدس جاؤ. جا کر وہ وہاں پہ ان کا یہودیوں کافروں کا قبضہ تھا, وہاں جاؤ ان سے لڑو. وہ کہتے ہم نہیں جا سکتے, ہم نہیں جائیں گے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے انہیں کہہ دیا کہ تم میری نافرمان ہو, تمہاری اولاد بھی نافرمان ہو گئے. 20 سال وہ جنگلوں میں پھرتے رہے تو آخر کار وہ تباہ برباد ہو گئے. انہیں بہت مشکلات پیش آئیں, ان لوگوں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کیا, وہ پریشان رہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ کا صبر کریں. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور کرے. مجھے سب کرائے کریں. اللہ حافظ.